محبت کے ساتھ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، حق دیوان، حق دیوان، حق دیوان۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأهل بيته وعترته وأصحابه وأولياء أمته وعلماء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الله عز وجل في مقام آخر: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأهل بيتك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اسٹیج کی زینت، انتہائی خوبصورت چہروں کے مالک، خوبصورت اعمال کے مالک، فیوزات و برکات کا منبع حضرات اولیاء کرام اور اولیاء کرام کی مبارک اولادیں، حضرات علماء کرام بالخصوص مخدوم العلماء سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت حضرت علامہ عصمت اللہ شہری صاحب، اور اولیاء کی محبت میں تشریف لانے والے تمام مومنین مسلمانوں، ہماری بڑی خوش بختی ہے اور خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا ہے کہ جس امت کے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں، جس امت کے نبی کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ کے سردار ہیں، جس امت کہ نبی کی آل اولاد آل بیت اطہار ازواج مطہرات تمام امتوں تمام نبیوں کی آل بیت کے سردار ہیں، علی ھذا القیاس اللہ رب العزت نے ہمیں اس محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے جس امت کے اولیاء تمام نبیوں کی امتوں کے اولیاء کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرا اور آپ کا ہر مسلمان کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر، بارگاہ ربوبیت کے اندر، بار الہ کے اندر جو سب سے بہتر تھا اللہ کی نظروں میں، اللہ کے علم کے موافق، جو اللہ کی بارگاہ میں خوبصورت تھا، اچھا تھا، اعلیٰ تھا، بہتر تھا، اللہ رب العزت نے وہ سارے کا سارا اپنے آخری نبی کو ہی عطا فرمایا۔ سب نبیوں کو بہتر عطا فرمایا، لیکن جو سب سے بہتر تھا، سب نبیوں کو ملنے والا اعلیٰ، لیکن جو سب سے اعلیٰ تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں ڈال دیا ہے۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر بمعنی خیر کثیر، محبوب میری بارگاہ کے اندر اور میرے بے حد و بے حساب خزانوں میں جو سب سے بہتر خیر تھی اور زیادہ خیر تھی وہ ہم نے آپ کو عطا کر دی۔ اگر دیکھتے جائیں زمانوں کی بات کریں تو آدم علیہ السلام کا زمانہ بھی بڑا اعلیٰ ہے، نوح علیہ السلام کا زمانہ بھی بڑا اعلیٰ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا، جملہ
انبیاء کا زمانے سب سے اعلیٰ، لیکن اللہ رب العزت نے جس زمانے کی قسم کھائی ہے وہ تو بالعصر ہی ہے نا۔ فرمایا محبوب مجھے آپ کے زمانے کی قسم، تو ثابت ہو گیا کہ کائنات کے اندر سارے زمانے اعلیٰ، نبیوں کے زمانے اعلیٰ، لیکن سب سے جو اعلیٰ ہے وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبھی تو فرمایا خیر القرون قرنی، سب زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ اللہ تعالیٰ نے میرا زمانہ بنایا۔ اسی کو لے کر آگے چلے، صحابہ کرام کی دوستوں کی بات کریں، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ساتھی عطا فرمائے، لیکن وہ ساتھی کیسے تھے؟ وہ ایسے تھے کہ قرآن ان کی جب بات کرنے پہ اترا تو انہوں نے اللہ نے ان کا مقولہ نقل فرمایا، کلا انا لمدرکون، کہتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام آگے دریا آ چکا ہے، پیچھے فرعون ہے، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، مارے گئے۔ لیکن جب اصحاب محمد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بات آتی ہے تو پھر صحابہ کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں جیسے نہیں ہیں، ہم آپ کے آگے بھی دشمن سے لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے۔ تو جیسے صحابہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اسوا فرمائے، ایسے صحابہ اللہ نے کسی نبی کو نہیں۔ یہ نہیں ہم کہتے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم نبیوں میں تفریق نہیں کرتے، لیکن میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ سب سے بہتر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، جو اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا، اپنے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ اس دنیا سے جانے سے پہلے عطا فرمایا ہے، وہ میرے اور آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ ہدایت کا پروانہ اللہ نے اولئک هم المهتدون کی شکل میں، اولئک هم الراشدون کی شکل میں، اور کامیابی کا پروانہ اولئک هم الفائزون کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے صحابہ کو عطا فرمایا۔ آج آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اہل بیت کی بات پر، تو میرا اور آپ کا پھر یہی عقیدہ ہے کہ اللہ نے سارے نبیوں کو جو اہل بیت عطا فرمائے وہ اعلیٰ ہے، ازواج اعلیٰ ہیں، لیکن اللہ کی علم کے اندر، اللہ کے خزانوں میں جو سب سے بہتر ازواج تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو عطا فرمایا۔ اسی لیے تو فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے والی خواتین، تم سے بہتر خواتین میں رب کی نظر میں بھی کائنات میں کوئی نہیں۔ حضور کے اہل بیت جیسا کائنات میں کوئی اہل بیت نہیں ہے، سب نبیوں کی اولاد اعلیٰ، لیکن جن پر درود پڑھا گیا ہے وہ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل۔ ٹھیک ہے جی، اسی طریقے سے اگر چلتے جائیں، امتوں کی بات کریں، تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہتر امت عطا فرمائی، لیکن کنتم خیر امت کا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت کو ہی عطا فرمایا ہے۔ تمام امتیں بہتر مانتے ہیں، سب نبیوں کی نسبت والے لوگ سب اعلیٰ ہیں، لیکن سب سے پہلے کل قیامت کے دن جنت کے لیے جس امت کو بلایا جائے گا وہ میں اور آپ ہوں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت ہوگی۔ تو حضرات گرامی، جب یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ قرآن و حدیث کے مطابق مسلم ہیں، متفقہ ہیں، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو اولیاء پیدا کیے ہیں، کائنات کے بہترین اولیاء وہی ہیں۔ غوث اعظم اللہ تعالیٰ نے پہلی امت میں نہیں پیدا فرمایا، خواجہ غریب نواز اللہ رب العزت نے پہلی امتوں میں نہیں پیدا فرمائے، جنہوں نے اکیلے 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمے کی دولت سے مالا مال بنا۔ انبیاء بھی ایسے موجود ہیں کائنات کے اندر کہ جن پر تھوڑے تھوڑے لوگ ایمان لائے، سیدنا نوح علیہ السلام پر تھوڑے سے بندے ایمان لائے ہیں، ایسے انبیاء بھی گزرے ہیں جن پر 2 بندے ایمان لائے ہیں، ایسے انبیاء بھی دنیا میں ان سے گزرے ہیں کہ جن پر ایک جو ہے وہ امتی ان کا، اور کچھ انبیاء ایسے بھی دنیا سے گزرے ہیں کہ جن کے زمانے میں کوئی ایک بندہ بھی ان پہ ایمان نہیں لایا، لیکن ہم سب انبیاء کو کامیاب مانتے ہیں، انہوں نے اپنی ڈیوٹی اپنا فریضہ سر انجام دے دیا، لیکن اللہ رب العزت نے اس امت میں اولیاء کو یہ شانیں بخشی ہیں کہ ایک اللہ کا ولی 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیتا۔ میرے علی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ولایت بھی ملتی ہے اور دیدار مصطفیٰ بھی نصیب ہوتا ہے۔ احباب عزیز ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک امت کے اولیاء جیسا کوئی ولی بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کے مفہوم کے مطابق اللہ نے پہلی امت میں
40,000 یا 70,000 کے الفاظ میں ایک اللہ تعالیٰ نے ولی پیدا کیا ہے. پہلی امتوں میں 70,000 میں صرف ایک ولی ہوتا تھا. چیدہ کچھ لوگ ولی ہوتے تھے. لیکن اس امت میں اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت میں ہر 40 میں ایک ولی رکھا. سبحان اللہ. نہیں 100 نہیں 40 کے تعدد میں اللہ تعالیٰ نے ایک ولی رکھا. ٹھیک ہے. اب ولی کی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ایک آیت کے اندر ولی کی شان ہے اور دوسری آیت کے اندر اللہ نے ولی کی خود پہچان بھی بتا دی ہے. شانیں بھی ماننی ہے اور پہچان بھی کرنی ہے. فرمایا الا خبردار. ہر حروف تنبیہ اللہ تنبیہ فرما رہے ہیں اور تنبیہ وہاں پہ ہوتی ہے جہاں انکار کا خدشہ ہو، کچھ منکر پیدا ہونے ہو تو اللہ وہاں پہ حرف الا کو لائے ہیں کہ خبردار. ان پھر جو اللہ رب العزت نے حروف مشبہ بالفعل میں سے لیا فرمایا ان اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء. پہلی فرمایا ان کو میں کیا شان عطا فرماؤں گا، لا خوف علیہم، ان پر آئندہ آنے والی تکالیف مسائل پریشانیاں چاہے وہ دنیا کی ہوں چاہے قیامت کی ہوں چاہے حشر کی ہوں پورے صراط کی ہوں، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا. فرمایا الخوف علی ما آت والحزن علی ما فات. خوف آنے والی چیزوں کا ہوتا ہے اور حزن اور غم گزشتہ پریشانیوں کا ہوتا ہے. فرمایا میری امت کے اولیاء کو اللہ رب العزت نے شان عطا فرما دی ہے. فرمایا میرے بندوں میں جو اولیاء ہوں گے نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. جب سب خوف اور غم کے عالم میں ہوں گے، اولیاء کی یہ شانیں ہیں کہ انہیں کوئی خوف اور غم نہ ہوگا. اور پہچان بھی بتا دی الذین آمنوا، ایمان عقیدہ بھی کامل ہو. اور فرمایا یتقون، تقوی پرہیزگار والے پرہیزگاری والے. اللہ رب العزت نے کرم فرمایا کہ جس آستانے پہ آج ہم کھڑے ہیں الحمدللہ ایمان عقیدے کے لحاظ سے بھی یہ آستانہ تمام آسمانوں سے بہتر. ایمان عقیدے کے اعتبار سے فکر رضا کے اوپر قائم و دائم ہے. اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ دیا گیا ہے، نظریہ دیا گیا ہے، الحمدللہ اس عقیدے اور نظریے پر یہی خیر سب سے بڑا ہمیں یہاں سے نصیب ہو رہا ہے. آج بہت جگہوں پہ ڈنڈی ماری جا رہی ہے، گڑبڑ ہے، لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے جہاں سے عقیدہ بھی صالح ملتا ہے، عمل بھی صالح ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے اولیاء کا ہمارے اوپر جو ہے وہ سایہ تادیر قائم و دائم فرمائے. ہماری خوش نصیبی کی یہاں پر حاضر ہوئی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا